Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn LSRW English. Hi everybody, my name is Muhammad Abid. Today I'd rather teach you another modal auxiliary verb which is should. आज मैं आपको should पढ़ाने वाला हूँ कि should किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. So now let's move to the slide. should बहुत ही आसान और बहुत ही अहम एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ये 60 to 70 बल्कि इससे ज्यादा जो है ये राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है और स्पोकन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आते हैं शुड के. शुड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुड को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, ठीक है ना. So should, it's a modal auxiliary verb. ये एक modal auxiliary verb है. As you know, I told you in the last video, can is also modal auxiliary verb. Can भी एक modal auxiliary verb है, ठीक है ना. इसके अलावा me, might, must, oughta, etc. Now these are all modal auxiliaries. ये तमाम modal auxiliaries है, ठीक है ना. So modal auxiliary verb is the grammatical name of should. ये जो है शुड का एक ग्रामेटिकल नेम है. जस्ट लाइक अ पर्सन हैज अ नेम, एक बंदे का एक नाम होता है, ठीक है ना, उस नाम से वो जाना जाता है. सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज द नेम ऑफ शुड. ये शुड का नाम है, शुड को इसी नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है ना. तो ये तो शुड के बारे में कुछ ना कुछ हुआ. अब आते हैं शुड के आइडिया की तरफ के शुड किस से इस्तेमाल होता है. दैट्स इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. So should is used to give advice. should इस्तेमाल किया जाता है एडवाइस यानी नसीहत देने के लिए या नसीहत करने के लिए, और सजेशन या मशवरा, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एडवाइज टू समवन, आप किसी को एडवाइस करते हैं यानी नसीहत करते हैं कुछ करने का, तो किसके जरिए आप करेंगे, आप should के जरिए करेंगे आसान लफ्जों में. और when you give to someone suggestion, जब आप किसी को सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं कुछ करने का, तो आप किसके जरिए देते हैं, should के जरिए देते हैं. in simple words, when something is good according to you, आपके ख्याल में कुछ अच्छा होता है और आप किसी को वो रिकमेंड करते हैं कि आपको भी ये करना चाहिए, तो वो आप किसके जरिए रिकमेंड करेंगे, should के जरिए रिकमेंड करेंगे. तो ये should का बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है ना. Now look at the another definition of should. Should shows advisability. Should जो है ये advisability को भी जाहिर करता है. advisability भी मशवरा या नसीहत को कहा जाता है, ठीक है ना. Now look at the structure. अब structure को जरा देखिए. All subject plus should plus word first form plus roles. Okay, ये structure है should का. Remember this point, I repeat. Okay, all modal auxiliaries are always followed by based by first form of the verb. तमाम मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, न कि सेकंड या थर्ड फॉर्म, ठीक है ना. इस पॉइंट का आपने जरूर ख्याल रखना है, ठीक है ना. नाउ लुक एट द एग्जांपल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल. ओके, जुबैर शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली. जुबैर को मेडिसिन जो है दवाई बाकायदगी से लेना चाहिए, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल कल या परसों जुबैर जो है वो बीमार था, वो डॉक्टर के पास गया. जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर ली कि आपको ये मेडिसिन जो है रेगुलर बेसिस पर खाना है, देन फिर उसके बाद जो है आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना. सो जुबैर क्या करते हैं, वो मेडिसिन तो खा रहा है लेकिन बाकायदगी से नहीं खा रहा, एक दिन खा रहा है एक दिन छोड़ रहा है, ठीक है ना. तो इस तरह वो ठीक नहीं होगा. तो आप किसी को कहते हैं कि उसको नसीहत करे कि शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, कि आपको मेडिसिन जो है वो बाकायदगी से लेना चाहिए. इन आप किसी और को कह रहे हैं कि जुबैर को मेडिसिन बाकायदगी से लेना चाहिए. आपके ख्याल में ये अच्छा है, ठीक है ना. आपके ख्याल में ये अच्छा है कि उसको मेडिसिन बाकायदगी से लेना चाहिए, तो इससे आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं, और रिकमेंड किसके जरिए कर रहे हैं, शुड के जरिए कर रहे हैं. तो यही शुड का एक्सप्लेनेशन था. सो नाउ व्हिच वन इज मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. तो इसमें ये टेक जो है ये मेन वर्ब है. एंड हु इज द परफॉर्मर ऑफ दिस एक्शन, जुबैर इसका करने वाला है. तो जुबैर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट होगा. हमने पढ़ा हुआ है डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एक अमल का करने वाला सब्जेक्ट होता है. फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली नाउ यू मस्ट पुट मॉडल ऑक्सिलरी शुड. आपने शुड जो है पुट करना है, तो उसी तरह मैंने शुड पुट किया. और फिर टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड मेडिसिन रेगुलरली. तो ये क्या हो गया, ये और हो गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना.
ہاں ایک بات یہ بھی ہے غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جس سینٹنس کے آخر میں چاہیے آ جائے تو آپ نے جو ہے شوڈ لگانا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اردو میں جس سینٹنس کے آخر میں چاہیے آ جائے, یہ اسکول کالجز میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے, یہ رٹا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. جس سینٹنس کے آخر میں چاہیے آ جائے تو ضروری لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر شوڈ صرف لگانا ہے. آپ نے اس سینٹنس کو دیکھنا ہے کہ آیا اس سینٹنس میں کسی کام کرنے کا مشورہ یا نصیحت کیا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ نے شوڈ لگانا ہے. یا فار ایگزامپل ایک سینٹنس میں جو ہے وہی چاہیے آیا ہوا ہے لیکن وہاں پر مجبوری یا فرض یعنی obligation کو ظاہر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر آپ نے have to لگانا ہے. یا فار ایگزامپل ایک ایسا سینٹنس آ جائے جس میں آپ کو ایک کام کرنا بہت زیادہ لازمی ہے, اٹ مینز دیٹ ناؤ یو ڈونٹ ہیو اینی چانس, آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے, اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نقصان میں پڑ جائیں گے, تو وہاں پر آپ نے پھر مسٹ کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ جس سینٹنس کے آخر میں شوڈ چاہیے آ جائے وہاں پر آپ نے شوڈ لگانا ہے, نہیں, آپ نے کنڈیشن کو آبزرو کرنا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے, مشورہ ہے, نصیحت ہے, تو وہاں پر آپ شوڈ لگا لیں, ٹھیک ہے نا. ناؤ لک ایٹ دی نیکسٹ ون, شی شوڈ کم ٹو کلاس آن ٹائم, اس کو کلاس کے لیے ٹائم پر آنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور کلاس میں آپ کے ساتھ کچھ فیمیل بھی پڑھتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں سے ایک فیمیل ہے, عائشہ ہے یا ثنا ہے یا سمن ہے, جو بھی ہے, وہ جو ہے یعنی ٹائم پر کلاس کے لیے نہیں آتی, یعنی وہ جب کلاس کے لیے آتی ہے تو آدھا لیکچر اس سے گزر چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے دوست سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو یعنی ثنا یا عائشہ کو کلاس کے لیے ٹائم پر آنا چاہیے, یعنی یہ آپ کے لیے اچھا ہے, اس لیے آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. کس کے ذریعے ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ شوڈ کے ذریعے ریکمینڈ کر رہے ہیں. یا تو یعنی یہ آپ تو یا ایڈوائس اسے کر رہے ہیں یا آپ اسے مشورہ دے رہے ہیں, دونوں یہاں پر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو ناؤ وچ ون از مین ورب ان دس سینٹینس, کم یہاں پر مین ورب ہے اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ شی. تو یہاں پر یہ کیا ہوا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور شوڈ یہ ماڈل آکسیلری ورب ہو گیا, اور کم یہ ورڈ فرسٹ فارم ہو گیا, اور باقی جتنا بھی ورب کے بعد حصہ آتا ہے, ناؤ اٹ از کالڈ ریسٹ آف دا sentence. So now I'm quite sure my sentence is right. Why? Because I fulfilled all the requirements. First I understood the idea, then I followed the structure. پھر میں نے structure کو follow کیا اور اس کے مطابق میں نے sentence بنایا, ٹھیک ہے نا. Now look at the next one. We should exercise daily. ہمیں روزانہ exercise یعنی ورزش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ یا کمرے میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ یا جو بھی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایکسرسائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے بندہ فیٹی ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ ایکسرسائز ڈیلی, ہمیں روزانہ ایکسرسائز کرنا چاہیے, یعنی ورزش کرنا چاہیے تاکہ ہم ہیلدی رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ اچھا ہے, آپ کے خیال میں, اس لیے آپ دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ شوڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, ایک قسم کا ایڈوائس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اس میں ورب کون سا ہے؟ مین ورب. تو اس میں یہ ایکسرسائز جو یہ مین ورب ہے اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ وی, ہم. تو یہ کیا ہو؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ شوڈ جو ہے یہ ماڈل آکسیلری ورب ہو گیا, ایکسرسائز یہ ورب فرسٹ فارم, اور ڈیلی یہ روٹس ہو گیا ریسٹ آف دا سینٹینس. تو یہی سینٹینس بنانے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. ناؤ لک ایٹ دی لاسٹ ون. یو شوڈ ریسپیکٹ ایلڈرز, آپ کو بڑوں کا ادب یعنی عزت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کسی چھوٹے کو کہہ رہے ہیں, آپ کسی چھوٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ یہ آپ شوڈ کے ذریعے دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بڑوں کی جو ہے عزت یعنی احترام کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مین ورب کون سا ہے؟ ریسپیکٹ, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ یو. تو یو کیا ہو گیا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا, اور شوڈ یہ ماڈل آکسیلری ورب ہو گیا, اور ریسپیکٹ یہ ورب فرسٹ فارم ہو گیا, اور ایلڈرز یہ روٹس ہو گیا ریسٹ آف دا سینٹینس, ٹھیک ہے نا. تو یہی شوڈ تھا, ٹھیک ہے نا. پہلے اس کے آئیڈیا کو کلیئر کیا کریں اور اسٹرکچر کو فالو کریں, بہت ہی آسان ہے, بلکہ انگلش گرامر بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. If you have any confusion about this video, so do mention in comment box, okay? اور میں آپ کا جو ہے اس کا آنسر ضرور دوں گا, ٹھیک ہے نا. Do subscribe the channel and don't forget the bell icon in order to receive our new videos notification. Thanks for watching.